بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب کو بر صغیر کہتے ہیں۔ بر صغیر کو خداوند عالم نے خصوصیات عطا کی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ محبت اہل بیت، فداکاری اہل بیت کے لیے، خوشنودی اہل بیت کے لیے، محبت کا مظاہرہ، محبت کا محبت کو ثابت کرنا اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں بر صغیر میں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس محبت کو عملی جامہ پہنائیں۔ المحب لمن یحب مطیع، محب جس کی سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے فرامین کو وہ اپنے کردار میں لازم کرتا ہے۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ایسا کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور علماء بھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم بر صغیر کو اس مقام تک لے جائیں جس کے یہ مستحق ہے۔ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے لکھنؤ میں بہت بڑا حوزہ علمیہ تھا، جس میں بڑے بڑے علماء مجتہدین پیدا ہوئے، ان کی کتابیں ہیں، جس میں صاحب سبقات ہے، اور دوسری کتابیں سید علی اور دوسرے علماء، یہ انہوں نے زحمتیں کی ہیں۔ میری دعا ہے اور کوشش بھی ہے کہ خداوند عالم وہ زمانہ واپس لائے، تاکہ ہم جیسے پہلے ہمارے لکھنؤ میں بڑے بڑے علماء تھے، مجتہدین تھے، دوبارہ اسی طرح ہو جائے۔ پاکستان میں بہت سارے مدارس بن چکے ہیں، لیکن جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، وہ قلعہ ستار شہر میں جو مدرسہ شیخو پورہ کے قریب، لاہور اور شیخو کے درمیان قلعہ ستار شاہ آپ نے سنا ہوگا، میرے وہاں بہت بڑا مدرسہ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مدرسہ بھلے نجف کی شاخ ہوگا انشاءاللہ۔ نجف بہت بڑا درخت ہے علم کا، اس کا ایک شاخ قلعہ ستار شاہ میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ ستار شاہ کو ہم اس مقام تک لے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جس مقام تک وہ پہنچ کر نجف کی طرح لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور دین کو لوگوں کے دلوں میں ثابت کرے۔